السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور ہم آپ کی خیریت کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ سب سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں کرتا ہوں اس کا آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن ملے اور یہ ہماری انفارمیشن آگے سے لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہو۔ آج میں ایک اور افسوسناک واقعے پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک اور ظلم بھری یہ واردات ہے جو کہ اسلام آباد شہر میں ہوئی۔ ہمارے سینئر صحافی، ہمارے لیے قابل احترام ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے اپنی بیوی کو سر پہ ڈمبلز مار کے، جو ایکسرسائز کے ڈمبلز یوز ہوتے ہیں، ان ڈمبلز کو سر پہ مار کے اپنی بیوی سارہ کا قتل کر دیا۔ اب اس میں ایاز امیر صاحب کا لوگوں نے ٹرینڈ تو شروع کر دی ہے۔ ایاز امیر صاحب کا اس میں کیا لینا دینا یا کیا تعلق ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اس واقعے میں جو اور کچھ تفصیلات آ رہی ہیں میں ان کی بھی بات، متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ ابھی کنفرمڈ رپورٹس نہیں آئی ہیں، تفتیش ہونا باقی ہے۔ گو کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس کی طرف سے ٹویٹر پہ آج کل وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ٹویٹر پہ ان کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ جی ان کی شاہ نواز نے، یعنی کہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے ابھی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے۔ تو جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے کم سے کم پولیس والے کسی بھی شخص کو مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی فائنل رائے نہیں دے سکتے ہیں کہ جی یہ قتل کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے تفتیش ابھی ہونی ہے۔ لیکن بہرحال جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، سامنے نظر بھی آ رہا ہے، اور آئی بلیو کہ شاید اسلام آباد پولیس نے اس لیے بھی یہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، بیکاز جب پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی ہے تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ پولیس کو 15 پہ کال موصول ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چک شہزاد کا علاقہ ہے۔ چک شہزاد کا علاقہ، وہاں پر زیادہ تر فارم ہاؤسز ہیں، بڑے گھر ہیں وہاں پر، راول ڈیم کے یہ قریب ہے، اور ساتھ میں اور بھی پوش علاقے ہیں، اور ساتھ میں ہی سرینا ہوٹل بھی ہے، اور پھر اسی طرح سے کچھ فاصلے پہ جائیں آگے تو فورن آفس، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں سارے وہ سیکریٹریٹ وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ چک شہزاد کی بات ہے تو یہ وہاں پہ زیادہ تر اب فارم ہاؤسز ہیں۔ تو چک شہزاد میں یہ واقعہ ہوا، پولیس کو 15 پہ کال موصول ہوئی، پولیس جب موقع پر پہنچی تو شاہ نواز وہاں موقع پر موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس شاید یہ کہہ رہی ہے کہ جی قتل کیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں تفتیش بھی ڈیفینیٹلی ہوگی، اور تفتیش میں یہ پہلو سامنے آئے گا کہ قتل کی اصل وجہ کیا تھی۔ کچھ چیزیں جو اب تک سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور جس طرح گھریلو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دوسری وجہ یہی بتائی جا رہی ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاہ نواز کو اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں تھا، یعنی کہ شک تھا۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں کہ جو اب تک سامنے آئی ہیں۔ ایاز امیر صاحب کی بھی بات میں بھی کروں گا، اور ان کا اس پورے معاملے سے کیا لنک ہے اور کیا نہیں ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کینیڈین نیشنل تھی یہ خاتون۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ دبئی میں UAE میں کام کرتی تھیں، اور ابھی ایک دو روز پہلے واپس آئی تھیں، اور یہ پسند کی شادی تھی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ پسند کی شادی تھی، کینیڈین نیشنل تھیں، UAE میں جاب کر رہی تھیں، کچھ ہی دن پہلے واپس آئی تھیں۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیسری شادی تھی ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہ نواز کی۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں، اور قتل کہاں پر ہوا میں نے آپ کو یہ بھی تفصیل بتا دی۔ اب ایاز امیر صاحب بھی ان سے پوچھا گیا اس پورے واقعے کو لے کر۔ میری نظر میں یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سانحہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی پہلے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو ایاز امیر صاحب سے پوچھا گیا کہ ایاز امیر صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو اس دکھ، اس صدمے میں سے، اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی بربریت ہے۔ اگر آپ کا کسی سے، شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کوئی تیز دھار آلہ یوز کریں یا سر پہ کچھ مار مار کے آپ اس کا قتل کر دیں۔ اگر آپ کو شک ہے، یہ بات صرف مرد پر ہی لاگو نہیں ہے، یہ مرد عورت دونوں پر ہے، اور اگر آپ کو شک ہے تو اس کا مطلب بھی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اگلے کو قتل کر دیں، اور اتنے
وحشیانہ طریقے سے قتل کریں، یہ بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے۔ پھر اس پر تیسری وجہ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو وجوہات تو بڑی واضح تھیں کہ ایک تو آپس میں گھر میں جھگڑا ہوا، اور اس کے علاوہ جو آپس میں جو شک تھا شاہ نواز کو اپنی بیوی سارہ پر، اور پھر ایک اور مسئلہ وہ ہے نشے کا، کہ اگر کوئی نشے میں ہے تو نشے میں یقیناً انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو نشے کی لت ہو، اور اتنی نشے کی لت ہو کہ اس کو بالکل ہی کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس سے کیسا رویہ رکھ رہا ہے، اس کا مینٹل سٹیٹ کیا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس طرح کے بڑے اقدامات کی وجہ ضرور بن سکتا ہے، لیکن کئی مرتبہ اس طرح کے مینٹل سٹیٹ کو یا نشے کی حالت میں ہونے کو ایک بہانہ بھی بنایا جاتا ہے کسی بھی واردات کے کرنے کے بعد ملزم کا بیچ میں سے نکلنے کا۔ اس پورے واقعے میں ایاز امیر صاحب، اگر آپ اس کو ظاہر جعفر کے والدین کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں تو بڑا فرق ہے، میں وہ فرق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نور مقدم کیس میں اس کے والدین کا کیا رول تھا اور ایاز امیر صاحب کا کیا رول ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میڈیا پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ تو دنیا کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر پہ بھی ذرا تھوڑا سا اس پر عمل کر لیا کریں تاکہ وہاں پر بھی چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں۔ میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ نشہ جو ہے، اگر کوئی کہیں نشے میں ہے تو نشے کی حالت میں، اور اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ کوئی نشئی ہے یا ایڈکٹ ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، انتہائی خطرناک صورتحال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک زومبی نشے کے بارے میں آپ نے اور میں نے بھی سنا تھا، اور اس کی تفصیل بھی میں نے آئی بلیو آپ کے ساتھ اب سے 1 سال پہلے شیئر کی تھی، کہ جہاں پر کراچی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا یوں ہی نشہ کر کے آیا تھا، یہی زومبی نشہ، اور بھی بہت سے ہیں مختلف طرح کے نشے، اور انتہائی خطرناک ہیں کہ جس میں ذہن بھی سن ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اور میں نے ایسے کچھ گرفتار ملزمان سے بھی بات کی تھی اب سے کئی سال پہلے کراچی میں، جو وہ کرسٹل کا نشہ بھی کرتے تھے، اور وہ بالکل ان کی حالت سن ہوتی تھی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی کا گلا بھی کاٹ دیں تو ان کو شاید اس وقت بھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ زومبی نشہ کرتا تھا وہ لڑکا، گھر آیا، گھر آ کے اس نے گھر کے ملازم کو قتل کیا، والدہ کو قتل کیا، اور بھی لوگوں کو مارنا اس نے ارادہ تھا اس کا، لیکن پھر وہاں پر سیکیورٹی کو کال کی گئی اور سیکیورٹی نے پھر اس پر بھی آ کے فائر کیا، بیکاز اس کے پاس اسلحہ تھا اور وہ کسی اور کو بھی مار سکتا تھا اس حالت میں، اور اس طرح سے اس پورے معاملے کا ڈراپ سین ہوا تھا۔ وہ بھی نشہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جی نشے کی حالت میں کوئی گھر پہ آیا، مرد آیا، اس نے آ کے عورت کو مار پیٹ شروع کر دی اور اس کو زخمی کر دیا یا اس پر تشدد کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس کے سراسر خلاف ہوں، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات ہو رہی ہے نا، دس از پارٹ آف ڈومیسٹک وائلنس، مطلب یہ سیویئر فارم ہے اس کی ڈومیسٹک وائلنس کی، کہ آپ اس طرح سے مار پیٹ کریں، آپ اس طرح سے تشدد کریں، آپ اس طرح سے ظلم پر اتر آئیں، کیونکہ آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاں بھی، اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون بہن کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ اگر یہ ایسا رویہ کہیں پر رکھا جائے تو آپ کے لیے وہ بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ تو آپ کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے، اتنا آپ کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، وحشی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے۔ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہماری رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان زیادہ ہو جائے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اپنی سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف مردوں پر لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ مرد اور خاتون دونوں پر لاگو ہوتی ہے۔ خواتین معاشرے میں بات کرتی ہیں برابری کی، بات کرتی ہیں ایکویلٹی کی، تو وہیں پر پھر یہ مردوں کے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس پر ہم شاید اتنی بات نہیں کرتے، بیکاز ہم اپنی سوسائٹی میں ایک خاتون، ایک عورت کو ہی مظلوم زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ مردوں کی بات نہیں کرتے۔ تو وہ بھی کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا اور کوئی بھی برا نہیں ہوتا،
ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر مرد اچھا بھی نہیں ہوتا، ہر خاتون یا عورت اچھی بھی نہیں ہوتی اور ہر خاتون یا عورت بری بھی نہیں ہوتی، ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں جگہ پہ کام کرتا ہے، اچھا وہ ایسا ہوگا، فلاں علاقے میں رہتا ہے، اچھا وہ ایسا ہوگا، فلاں زبان بولنے والا ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اچھا وہ ایسا ہوگا۔ یہ سب غلط ہے۔ ہم جو پہلے سے رائے قائم کر لیتے ہیں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور جو ہم رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم غلط رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ نور مقدم کیس میں اس کے والد، اس کی والدہ نے ظاہر جعفر اپنے بیٹے کو اس بربریت کے بعد، اس کارروائی کے بعد، جس کو کوئی بھی کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، سپورٹ نہیں کر سکتا، چاہے وجہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، اگر یہاں پر بھی شاہ نواز کے کیس میں بھی شاہ نواز کو اگر اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، شک ہے، اعتماد نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھائیں؟ آپ اپنے رستے، وہ اپنے رستے۔ آپ کو اس رشتے کو، اس تعلق کو زبردستی کا باندھے رکھنے کی بھی تو ضرورت نہیں کہ جس میں آخر میں آپ جا کر نتیجہ یہ نکلے کہ آپ قتل کر دیں۔ ایک شخص کا قتل، ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل، لیکن وہ اس وقت یہ باتیں ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت آپ کا ذہن سن ہو جاتا ہے، اور اس کو قطعاً وجہ بنا کر کسی کو معاف نہیں کر دینا چاہیے کہ جی کوئی نشے کی حالت میں تھا تو اس وجہ سے اس کو یہ مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں تھا تو قانون یہ کہتا ہے، قانون وہ کہتا ہے۔ وکیل صاحبان بھی ہمارے آ جاتے ہیں، ان کو فیس ملتی ہے، وہ پھر کیس لڑتے ہیں، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کو معاف قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو سراسر اس کے خلاف ہوں۔ میں تو اس بات کے بھی خلاف ہوں، ٹھیک ہے ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ اگر کہیں پر ایک وقت گزر جانے کے بعد، وقت بہت بڑا مرم ہوتا ہے، تو پیسے لے دے کے اور طے کر کے تو جرم کرنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں دے رہے ہیں، تو دے کر معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ میں تو اس کے بھی ساتھ خلاف ہوں۔ ظاہر جعفر کے کیس میں والد نے اور والدہ نے، دونوں نے اس واردات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، دونوں نے پولیس کو بروقت کارروائی نہ ہونے دی، دونوں اس واردات کو، اس بربریت کی واردات کو، اس وحشی شخص کو روک سکتے تھے وہ سب کرنے سے پہلے، لیکن نہیں روکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برابر کے شریک تھے۔ اس معاملے میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تحقیقاتی ادارے تحقیقات ضرور کریں، تفتیش ضرور کریں، لیکن ایاز امیر صاحب کا اس واقعے میں یہ کنیکشن قطعاً نہیں ہے کہ ایاز امیر صاحب نے کوئی کسی طرح سے انکریج کیا یا شے دی یا کہا کہ جی ٹھیک ہے گو ہیڈ ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ یا اگر ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا ایسے کرنے جا رہا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں روکا، میری نظر میں بڑے مناسب آدمی ہیں، کوئی دولت کے نشے میں وہ نہیں ہے، یا کوئی اختیار کے نشے میں نہیں ہے، یا اپنی شہرت کے نشے میں ایاز امیر صاحب نہیں ہے۔ مختلف آدمی ہیں، بالکل مختلف آدمی ہیں۔ وہ ظاہر جعفر کی فیملی اور طرح کی فیملی تھی، وہ ان کو اپنے پیسوں پر بڑا مان ہے کہ جی ہمارے پیسے ہیں، ہمیں کچھ بھی ہم کر لیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایاز امیر صاحب ایسے آدمی نہیں۔ ایاز امیر صاحب کا اس معاملے سے، اس واقعے سے کوئی کنیکشن نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو اس طریقے سے لیکچرز دیتے ہیں اور خود اس پر اپنے ہی گھر میں عمل نہیں کروا پاتے، تو دیکھیں کوئی، میں بھی کسی کو سمجھا ہی سکتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، میں صرف حد یہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کسی کو زبردستی پکڑ کے، جھنجھوڑ کے، باندھ کے بات سمجھا کر یا اس پر عمل کروانے کا دور ہی نہیں رہا ہے۔ تو جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ صرف غیروں کے لیے نہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ بھی سن لیں، آپ بھی سمجھ لیں، اور پھر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے۔ لیکن پھر یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آئے، اللہ تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے، اور اس طرح کے معاملات اور واقعات کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنی سوسائٹی میں اس ایشو پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے رجحان کو فروغ دینا چاہیے کہ بیٹھ کر بات کی جائے۔ اور اس بات کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر بات نہیں بن پا رہی ہے، اگر آپ کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ قتل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو
اس ویڈیو سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔